سورۃ النحل مکیہ ہے، 70واں شان نزول ہے، چھٹے 7ویں سال باس کے وقت یہ اس کا نزول ہوا ہے تقریباً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کا جو ہے نا آ رہا ہے، ہمارے اللہ کا حکم آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، منکرین کے لیے، مستہزئین کے لیے۔ پاک ہے وہ ذات تعالی عما یہ جو شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انذروا، ان کو ڈر سناؤ، انہ لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا اور میں ہی ہوں، مجھ سے ڈرو، فتقون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انا سوائے میرے، فتقون اور میرے سے ڈرو، مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، جانوروں کے بارے میں بتایا، اور اس کے اندر انسان کے لیے جو جمال ہے، جو خوشی ہے، جو محنت سے بچ کر اس پہ بوجھ لاد کے لے جاتے ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا چلا گیا، بارش، آسمان سے پانی کا نزول، اور درختوں اور چارے کی اس سے فراوانی، اور زیتون، کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل، اور بتایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اس کے اندر نشانی ہے دھیان والوں کے لیے۔ حالانکہ یہ تو جمع کا صیغہ آیات آنا چاہیے تھا، آیت کیوں آیا؟ آیت کا مطلب ہے کہ اس میں توحید کی نشانی ہے، کہ اللہ کے واحد ہونے کی نشانی ہے، اس لیے لفظ آیت کو بھی یہاں پر اللہ واحد لے کر آیا۔ کتنا عظیم اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام نشانیاں ایک ہی کی نشانی ہیں۔ سخر لکم لیل و نہار، اسی نے رات اور دن کو ہمارے لیے مسخر کیا، اسی نے چاند کو کیا، ستاروں کو کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تمام نشانیاں ایک ہی کی نشانیاں ہیں، اور یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ سب عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ذکر کرتی ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتی ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے گوشت ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے دریا ہو، چاہے دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اس میں نہریں جو نکال دی ہیں، اور رات کو جو ستاروں کے راستے ہیں، یہ ساری مثالیں دے کر بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ہوتا ہے اللہ جو تمام کائنات اور انسان اور ہر شے کا خالق ہو۔ وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک بت ہو یا ایک مزار مردے کا ہو، خالق وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب سوال اٹھا دیا، الف فمن یخلق، کہ جس نے یہ ساری تخلیق کی ہے، کا من اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق جو تخلیق نہیں کر سکتا، جو نرا بت ہے یا مزار ہے، وہ بھی مردے کا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں کرتے؟ ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے چند نعمتیں بیان فرمائی، کیونکہ قرآن پاک بہت تفصیل سے پھر بڑا ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ساری نعمتیں بیان فرماتا عقل والوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا ہی شروع کر دو نا، لا تحصوها، تو اسے گن ہی نہیں سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں بے شمار ہیں۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحسنون، جو تم چھپاتے ہو، جو شرک کرتے ہو، جو کفر کرتے ہو، جو بدعات کرتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم اعلانیہ گناہ کرتے ہو اور جو چھپے ہوئے گناہ کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ یہ بت جان سکتے ہیں، یہ مردہ شخص جان سکتا ہے، ظاہراً نہیں جان سکتا۔ والذین یدعون من دون اللہ، اب وہ لوگ جو ان کو پکارتے ہیں، الذین وہ لوگ یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا کو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی۔ بت کوئی چیز بناتا ہے؟ یا اگر ایک مردہ ہو اس کا مزار بنا دیں خوبصورت بہت بڑا، مگر وہ کوئی چیز بنا سکتا ہے، ہل سکتا ہے، جل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے؟ بلکہ ان غافل ہے، قیامت کے دن شرک کا انکار اور کفر کا انکار کر دے گا، جیسے کہ پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہم، یہ لوگ، ہم جمع کا صیغہ ہے کہ وہ سارے جو ابھی موجود نہیں ہیں، یعنی کہ مر گئے، یخلقون، وہ جو ہے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔
انہوں نے کسی شے کو تخلیق نہیں کیا جن کو یہ پکارتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن کو پکارتے تھے کہ جو تخلیق ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی تھی؟ وہ دو ہی چیزیں تھیں، مشرکین مکہ بت بنا لیتے تھے، اور یہود اور عیسائی کے مشرکین تھے وہ مزار بنا لیتے تھے اولیاء کے۔ اب جب بات کلیئر ہو گئی، ہم کا سیگا آ گیا کہ یہ لوگ یعنی کہ یہ انسان، جمع کا سیگا، غائب کا سیگا کہ وہ غائب ہیں، موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ آگے تشریح اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرماتا ہے، اتنی آیت کافی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مزید تشریح فرما دی، اموات، یہ مردہ ہیں، یہ جن کو پوج رہے ہیں، یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہیں، یہ اموات ہیں، موت کی جمع، یعنی کہ بہت سارے مردے ہوں گے، کوئی غوث ہوگا، کوئی کتب ہوگا، کوئی غریب نواز ہوگا، کوئی داتا ہوگا، کوئی کھوٹیاں کھری کرنے والا ہوگا، کوئی کون سی سرکار ہوگا، کون سی سرکار ہوگا، جب وہ مر گیا اور اس کا بت بنا دیا یا اس کا مزار بنا دیا۔ اب وہ عقیدہ رکھتے ہیں، جب ان سے کہا جائے یہ مردہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ زندہ ہیں، یہ پردہ فرما گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو بھی پھاڑ دیا اور کہا غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہی ہیں۔ پھر اگر اتنی بات ہوتی تو بھی کافی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تشریح کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کہیں گے یہ بت ہیں۔ تو پہلی بات ہے، بتوں کو موت آتی ہے؟ نہیں آتی۔ بت زندہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ پھر نہ اموات کا لفظ ان پہ آ سکتا ہے، نہ حیا کا ان میں شعور ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ نہ شعور کا لفظ آ سکتا ہے، کیا انہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بسون کا لفظ بھی ان پہ نہیں آ سکتا۔ پھر کیا وہ تخلیق کسی چیز کی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ سارے دلائل بتا رہے ہیں، اور لفظ سب سے بڑی چیز ہے کہ عربی کا صیغہ ہم غائب جمع کے لیے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اموات ہیں، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، مرنے کے بعد یہ زندہ نہیں ہوتے، یہ سارا فراڈ ہے، قیامت کے دن اٹھیں گے۔ وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی بدعتی رسمیں کر رہے ہیں، چاہے یہ ڈھول بجا رہے ہیں، چاہے وجد کر رہے ہیں، چاہے وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں، چاہے وہاں پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، چاہے عرس کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، چاہے کھانے نظریں کر رہے ہیں، نیازیں کر رہے ہیں، ذبیح کر رہے ہیں، وہ ان سب سے لا تعلق ہیں، اور انہوں نے نہ ان کو کہا ہے، نہ ان کو کہا ہے کہ ہمیں پکارو، نہ مدد کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشا ہیں، نہ غوث ہیں، نہ کتب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے ساری باتیں خود گھڑ لی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شاد فرما رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، ان میں زندگی ہے ہی نہیں مرنے کے بعد۔ وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں، یعنی کہ انہیں اللہ حضرت نے خود ہی ترجمہ کیا کہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں۔ ایانا یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب کیونکہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ زندہ ہیں، تو انہوں نے بیچ میں لفظ اضافہ کر دیا کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، تاکہ جب کوئی بندہ پوچھے تو کہیں بھائی یہ تو بتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ جو اٹھائے جائیں گے تو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مطلب ڈنڈی ماری انہوں نے ضرور ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھی جو ہے نا کسی مردے کی ضرور عبادت کرتے ہوں گے، جب دیکھا جائے گا تو نظر آ جائے گا۔ مگر اللہ نے کہا کہ ایانا یبعثون، وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یبعثون کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ یبعثون غائب جمع کا صیغہ کون؟ وہم کی ضمیر جن کے لیے آئی ہے، یخلقون جن کے لیے آیا ہے، اموات جن کے لیے آیا ہے، غیر احیاء جن کے لیے آیا ہے، وما یشعرون جن کے لیے آیا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں یہ کوئی چیز انہوں نے تخلیق نہیں کی، ہر چیز کا، کائنات کا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ مگر لوگ غلطی سے ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق بھی نہیں کی کہ ان کو کوئی خلق میں تشابہ ہو جائے، جیسے پیچھے صورت میں گزرا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ مردہ ہیں، اور مرنے کے بعد جو ان کے عقیدے ہیں کہ وہ جو زندہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ نے بالکل ختم کر دیا، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں، ایانا یبعثون، کے کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ تو بہت سارے لوگ ہو گئے، اللہ کے لیے تو واحد ہونا شرط ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور یہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، یہ جب سنتے ہیں نا کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے اور ان بتوں کی طرف نہیں جانا، قبروں کی طرف نہیں جانا، قلوبہم منکرہ، ان کے پھر دل منکر ہو جاتے ہیں، وہ یعنی کہ ان کے دل جو ہے نا ایسے تنفر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ توحید سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو ورغلایا ہوا ہے اور ان کو اس نے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ کوئی بچ گیا، کسی کی بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ شاہد فرما ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کوئی بات نہیں، لا جرم،
یعنی کہ ان اللہ، اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ جو گناہ تم چھپ کر رہے ہو، جو تم اپنی نیکیاں ظاہر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ یحب المستکبرین، بے شک اللہ کو غرور کرنے والے پسند ہی نہیں ہے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ اللہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو آگے سے یہی جواب دیتے تھے، وہی پکا ٹھکا، قالوا اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، لیحملوا، تاکہ اٹھا لیں، اوزارہم، کہ ان کے اپنے بوجھ پورے یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بھی یہ گناہ اٹھا لیں گے، یضلونہم، بغیر جس و بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا، اللہ ساما یعظم، اللہ نے کہا بہت ہی برا بوجھ یہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ جو مشرک ایک دوسرے کو گمراہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، یہ تو دنیا میں کر رہے تھے نا تو وہ مردہ تھے، جب قیامت کا دن ہوگا ان کو ہوش آ جائے گی، ان کی روح جسم کے ساتھ مل جائے گی، ثم یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، یخزیہم، انہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، ذلیل اور خوار کرے گا، وہ یقول، اور ان سے فرمائے گا، این شرکائی، وہ شریک کہاں ہیں میرے جو تم کہتے تھے کہ اگر ان کے مرید ہو جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہاری انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اگر ان کے ہاتھ کو چوم لو گے تو جنت میں لے جائیں گے، اللہ زینا کون تم تشاکون، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، فیہم، ان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارا، قال اللہ زین اوت العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہوگا وہ کہیں گے، ان الخزی اليوم، آج کا دن تو بالکل پوری رسوائی ہے، والسوء للکافرین، اور کافروں پر بھاری دن ہے۔ تو یہ اس دن کا اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ کس طریقے سے اس دن بھی یہ خوار ہوں گے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی پیر، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والے، اللہ کے حضور یہ اکیلے ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ما ظلم اللہ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے، خود ہی شرک کرتے تھے، خود ہی کفر کرتے تھے، فاصابہم سیئات، پھر ان کی برائیاں ان پر پڑ گئیں، معامل جو عمل یہ کرتے رہے، یعنی شرکیہ اور وہی کفری اعمال، وہی ڈول، وہی ناچ، وہی ڈانس، دین سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، واقع بہم، ان کو گھیر لیا ان تمام برائیوں نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس پہ یہ ہنسی اڑاتے تھے انبیاء کی اور قرآن و سنت کی اور دین حق کی، وقال الذین اشرکوا، اور بولے کون؟ الذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، من شیء، ونحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ کوئی چیز ہم حرام ٹھہراتے، تو اللہ نے ارشاد میں کذالک فعل الذین من قبلہم، ان کے اگلوں نے بھی ایسے ہی کہا، یعنی کہ ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں مشرک، فعل علی الرسول الا بلاغ، ہمارے رسول کے اوپر کیا ہے، صرف پہنچا دینا کہ بھئی شرک سے بچو، کفر سے بچو، لقد بعثنا فی کل امۃ رسول، اللہ نے کہا بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جس کا مقصد کیا تھا، تمام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے امتوں میں رسول بھیجا، ان عبدو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، عبد اللہ، واجتنبوا، اور بچ جائیں، الطاغوت، طاغوت سے بچ جائیں، شیطان سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، بدعتی رسموں سے بچ جائیں، مردوں کو نہ پکاریں، قبروں پہ نہ پکاریں، ان کے آگے سجدے نہ کریں، ان کے آگے قیام نہ کریں، ادھر جھنڈے نہ گاڑیں، اور بدعات کی نئی نئی چیزوں کو نہ کریں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ، تو ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کو اللہ راہ دکھا دے گا، وہ ہدایت پر آ جائے گا اور ان کبائروں سے بچ جائے گا، اور وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور وہ کچھ ان میں وہ بھی ہوگا کہ جس کے اوپر ضلالت جو ہوگی، گمراہی جو ہوگی ٹھیک پڑ جائے گی، یعنی کہ اس نے پھر جہنم میں جانا ہے، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہیں، ماننا تو اس نے ہے نہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھ لو، فانظروا، غور کر لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، تو جو قرآن اور سنت کو جھٹلائے گا، جو شرک پہ چلے گا، کفر پہ چلے گا، بدعت پہ چلے گا، کبائر پہ چلے گا، اور یہ بتوں کی عبادت کرے گا، یہ مزاروں کو پکارے گا، غیر اللہ کو ندائیں کرے گا، غیر اللہ کے ذبیحے کرے گا، غیر اللہ کی قربانیاں کرے گا، غیر اللہ کی نظریں کرے گا، تو پھر ان کا انجام بھی ایسے ہی ہونا ہے جیسے مکذبین پہلے جھٹلانے والوں کا ہو گیا، جیسے عاد کا ہوا، جیسے سمود کا ہوا، جیسے نوح کا ہوا، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کا ہوا، جیسے فرعون غرق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، ان تارس علی ہداہم، اگر تو ان کی ہدایت کا حریص ہے نا کہ بھئی یہ ہدایت پر آ جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ، کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں ہدایت دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں نہیں ہمارا غوث ہے، یہ ہمارا
غریب نواز ہے، یہ ہمارا فلاں، یہ ہمارا فلاں، مگر اللہ نے بتا دیا کہ ان کا جو ہے نا قیامت کے دن کوئی بھی جو ہے نا مددگار نہیں ہوگا، یہ اسی طرح جہنم میں پڑے ہوں گے، اور اس ٹائم جب ان سے پوچھا جائے گا کہاں گئے تو یہی کہیں گے اللہ ہمارے سے گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عالم یرا، کہ انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کہ کیا یہ نہیں جانتے لا ما خلق اللہ، کے جو چیز بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، من شے کوئی بھی چیز ہے، یتفیع اس کی جو پرچھائیاں ہوتی ہیں، اس کے جو سایہ ہوتا ہے، ظلالہ ان کے جو سایہ ہوتے ہیں، یمین دائیں جانب والشمائل اور بائیں جانب، سجدین للہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صبح سورج نکلتا ہے، دیکھیں سایہ ایک طرف ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کو، دوپہر کے بعد سایہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہم داخلون وہ بھی اسی طرح ذلیل ہوں گے اور اللہ کے آگے ہی ہوں گے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے، یسجدو جو بھی سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات چاہے وہ آسمانوں میں، و ما فی الارض جو بھی زمین میں، من دابہ کوئی بھی جانور ہے چلنے والا، والملائکہ چاہے فرشتے ہیں، ہم لا یستکبرون وہ جو ہے تکبر نہیں کرتے، اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یخافون ربهم اللہ سے ڈرتے ہیں، من فوقہم جو کہ ان پر ہے، ویفعلون اور وہی فعل کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اور ان کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ تو خود اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ایرانیوں نے دو خدا بنا لیے، انہوں نے کہا کہ ایک اہرمن ہے اور ایک یزداں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو ہے نا توبیخ کر دی اور کہہ دیا کہ دو خدا نہیں ٹھہرانے، انما هو الہ واحد، بس اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کی عبادت، فأیا فربون تو مجھ سے ڈرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی تمہارا خدا ہے، یعنی کہ میں تمہارا ایک ہی خدا ہوں اور مجھ سے ڈرو، ولو اور میرے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ الْوَاصِبُ اسی کی فرما برداری لازم ہے، یہی دین جو ہے نا یہی سچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کر دی، جو وہ کہتے تھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر چیز کا مالک آسمان و زمین میں جو بھی فرما برداری اسی پہ لازم ہے، اور کہ اللہ غیر اللہ کے سے تم ڈرو گے تک وقت ما بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی نعمت آتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمْ ضَرٌّ جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ وہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تم اسی کی طرف پناہ لیے جاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر جب وہ تمہاری برائیوں کو ٹال دیتا ہے، عنکم تم سے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو ایک فریق جو ہوتا ہے رب کا شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلانے نے مجھے بیٹا دیا، فلانی قبر پہ میں گیا تھا، فلانی میں نے نیاز کی تھی، میرا یہ مشکل حل ہو گئی، فلانی جگہ گیا تھا میری صحت ہو گئی، فلانی جگہ میں گیا تھا میری نوکری لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے نا کشف کرنے والا، برائی کو ٹالنے والا اللہ ہے، اور ایک گروہ میں سے پھر شرک شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر چیز کے خالق، مالک، رازق اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کھوٹیں کھری نہیں کر سکتا، کوئی نفع زار نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہ جب تک ہم پکا عقیدہ نہیں بنا لیں گے، ہماری توحید مضبوط نہیں ہوئے گی، ہمارا توکل مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی یعنی کہ توبیخ کی ہے کہ کس طرح وہ فرشتوں کو بیٹیاں بناتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو تمہارے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے یعنی کہ تم بیٹیاں بنا رہے ہو، یعنی کہ تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نام میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، کس طرح تمہارے اللہ تعالیٰ دودھ جو ہے نا بنا دیا، اس نے گوبر کے اور خون کے بیچ میں سے تازہ دودھ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کھجور، انگور، پھل، عناب، یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں عقل والوں کی ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ اسی نے نیل یعنی کہ شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں کے اندر جا کے اپنا گھر بنا، درختوں میں جا کر چھتوں میں، اور وہ تمہارے لیے شہد بنا رہی ہے پاکیزہ، اور وہ پھل کھاتی ہے اور اپنے منہ سے یعنی کہ وہ بنا کر، اور تمہارے لیے تازہ ایک پینے کی چیز رنگ برنگی مختلف الوانوں فی شفاء للناس جس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لقوم یتفکرون یہ اس کے اندر بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا فکر اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ اسی نے تخلیق کیا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں بڑھاپے کی طرف، ناقص عمر کی طرف لے کے جاتا ہے کہ لا یعلم بعد علم، علم جاننے کے بعد بھی تم بے علموں کی طرح ہو جاتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض سے فضیلت بخشی ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو، یعنی کہ یہ جدوں تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز تفصیل سے بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
جو اللہ کے سوا اگر تم دوسروں کو پکارتے ہو ما لا یملکون رزق من السماوات والارض شیئا، وہ تو آسمان اور زمین میں کچھ رزق نہیں رکھتے، چاہے تم بے شک ان کو جو ہے نا غریب نواز کہتے رہو، ان کو داتا کہتے رہو، ان کو غوث کہتے رہو، ان کو کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والے کہتے رہو، مگر لا یملکون رزق، وہ تمہارے رزق کے مالک ہی نہیں، کیونکہ وہ رزق تو من السماوات آسمانوں سے آتا ہے اور یہ زمین پر ہیں، وہ بھی مردہ، والارض اور زمین میں شیئا کچھ نہیں رکھتے، ولا یستطیعون نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ ٹھہراؤ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس جانا پڑے گا وسیلہ، اور یہ جس طریقے سے چھت پہ جانا ہوتا ہے سیڑھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ ٹھہراؤ، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک بندہ غلام ہوگا، اگر ایک بندے کا، تو وہ صحیح ہوگا، یا ایسا ہوگا جو دو بندوں کا غلام ہوگا اور گونگا ہوگا اور کسی کام کا بھی نہیں ہوگا، تو کون صحیح ہوگا؟ اسی سے اللہ نے مثال بیان فرما دی کہ صحیح اور سالم غلام جو ہے وہ توحید پہ چلنے والا ہے، اور جو اندھا بہرا گونگوں کی طرح وہ ایسا ہے کہ وہ شرک کرنے والا ہے، اس نے کئی یعنی کہ مالک بنائے ہوئے ہیں، تو جس طرح وہ دو مالک ایک غلام کے نہیں چل سکتے، اسی طریقے سے اے دو خدا اس کائنات پھر نہیں چل سکتی، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عقل والوں کی نشانی ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ تو لا یعقلون ہوتا ہے، اور یہ پوری صورت اس کی ایک ایک آیت جو ہے نا شرک کے انکار میں، اللہ شاہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، کہ جس دن شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے نا، تو ہم قالوا ربنا هؤلاء شرکاء، پھر وہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک۔ اب یہاں پہ بت کوئی نظر آ رہا ہے؟ انسان ہی ہے، یعنی کہ وہ انسانوں کو ہی پکارتے تھے، مردوں کو ہی پکارتے تھے، قبروں میں وہ کہتے تھے یہ غوث ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ فلاں، تو وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے پھر یہ ان کو دیکھیں گے، اللہ زینا کننا ندو من دون، پہلے یہ عبادت کرتے تھے انہی کو پکارتے تھے، وہ کہیں گے اللہ زینا کننا، ہم لوگ جو تھے ندو من دون کا، اے اللہ ہم تیرے سوا ان کو پکارتے تھے، فلقوا علیہم القول، پھر وہ بات جو ہے نا ان پر پھینک دیں گے، وہ کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹے ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، اللہ نے بتا دیا کہ وہ غافلون ہیں، وہ قیامت کے دن اٹھیں گے اور ان کے شرک کفر کا انکار کر دیں گے، وہ القوا الی اللہ، اور وہ جو ہے نا پھینک دیں گے اللہ کی طرف سے، عاجزی کریں گے، یوم ذن سلم وعد اللہ عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون، جو یہ اختراع کرتے تھے کہ یہ غوث ہے، یہ جو ہے نا داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ کھوٹیاں کھرنے کرنے والا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ قیامت کے دن انگلی پکڑ کے جہنم سے جنت میں لے جائے گا، یہ میرا کوئی پیر، میرا کوئی مرید جہنم میں لے گا، یہ جتنی بھی باتیں اختراع انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرع وعد اللہ عنہم، ان سے گم ہو جائیں گی ما کانوا یفترون، جو یہ اختراع کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی جن کو یہ پکارتے تھے قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے آج ہی بتا دیا۔ اور ایسی باتیں بتانے کے بعد اور سارا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی انسان اگر شرک کرتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کی طرح جو وہ سود بڑی محنت کر کے کھاتی تھی اور پھر ایک ایک کر کے توڑ دیتی تھی، یہی مثال ہے ان کے ایمان کی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر غیروں کو ندائیں کر کے غیروں سے مددیں مانگ کے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی تم قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کیونکہ انہ لیس لہ سلطان، اس کا تم پر کوئی قابو نہیں چلے گا، کوئی طاقت نہیں چلے گی، اللہ زینا آمنوا، کیونکہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، وہ اللہ ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ سے مدد مانگتے ہو، اللہ کو ہی پکارتے ہو، اور باقی رہ گئے دوسرے انہم سلطان ہو، اس پر ان کا قابو اس لیے چل جاتا ہے، اللہ زینا یتولون، کہ وہ اس سے دوستی کرتے ہیں، وہ بھائی، اور وہ جو ہے نا اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، کوئی کہتا ہے کالی مائی، کوئی کہتا ہے فلانی مائی، کوئی کہتا ہے شیراں والی مائی، اور یہ سارا شرک کا سسٹم شیطانی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اذا بدلنا الآیات مکان، جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، یعنی کہ تورات انجیل کی جگہ قرآن شریف کو جب اللہ نے نازل فرما دیا تو اللہ تعالیٰ عالم و بما، بہتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو یہ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، کہ آپ دل سے بنا کے لے آئے ہو، آپ نے اختراع کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ ان کو بتا دو نزل روح القدس، یہ روح القدس سے نازل کیا رب کی طرف سے، یہ حق ہے، لیثبت الذین آمنوا، جو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، وہدی، انہیں ہدایت پہ رہے، وبشرا، اور ان کو بشارت دے دے مسلمانوں کا کہ تم لوگ شرک نہیں کرے، کفر نہیں کرے، بدعت نہیں کرے، اس لیے تم جنت میں جاؤ گے، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات نصیب ہوگی، اور یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، یہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو پھر ہدایت ہی نہیں دے گا، اور ان کے لیے پھر والوں عذاب علیم، اور انما یفتری الکذب، اور وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ، الذین لا یؤمنون، وہ بھی اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، بآیات اللہ، اولئک هم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں اے یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور یہ تمام جھوٹی باتیں کرتے ہیں،
اللہ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ، جس نے اللہ کا کفر کیا، من بعد ایمان کے بعد، سوائے اس کے الا من اکرہ، ہاں دل سے وہ اس کو جو ہے نا مجبور ہو جائے اور دل سے اس کو برا سمجھ دے، اس کا قلب مطمئن، اس کا قلب مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر وہ من شرع بالکفر صدر، وہ جو دل کھول کر کفر کرے گا، دل سے بھی زبان سے بھی، اللہ نے کہا فلہم غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ لیکن اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان فرمایا، مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کے معبودوں کے بارے میں بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ حلال اور طیب کھانا ہے، اور یہ میت خون اور سور کا گوشت اور غیر کے نام پہ ذبح نہیں کرنا، اور یہ ساری تفصیل بتا دی کہ اپنی زبان سے بھی یہ نہیں کہنا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، میں ایسے جھوٹے فقہ نہیں بنانے، لیفتروا اللہ کذب، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں لا فلان نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاص یہودیوں پہ جو ہم نے حرام ما قصصنا لے گا وہ آپ کو بتا دی ہیں پہلے ہی، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے، انہوں نے اپنے پیر خود ساختہ بنا لیے، علماء سو بنا لیے، وہ کہتے تھے یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان کو یعنی کہ وہ گمراہ کرتے رہے اور یہ گمراہ ہوتے رہے اور اپنے سروں پر بوجھ اٹھاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی الامی آئے گا جو تمہیں اس پر ایمان لاؤ گے تو یہ بوجھ تم سے سارے اتر جائیں گے، جیسے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، یعنی توحید کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ، اس قرآن کی طرف بلاؤ، اور رب کا اپنے رب کے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ یعنی کہ عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، الموعظہ، اور ان سے واعظ بھی کرتے رہو، حسنہ اچھے انداز میں، وجادلہم، اور ان سے مجادلہ بھی کرتے رہو، باللاتی ہی احسن، جو اچھے طریقے سے یعنی کہ بحث کرو، ہی احسن جو سب سے بہترین ہو، ان ربک وہ عالم، بے شک تمہارا رب خوب جانتا بمن ضل، کہ کون بہک گیا عن سبیل، اس کی راہ سے، یعنی کون شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کبائر کر رہا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف چل رہا ہے، وہ عالم بالمعتدین، اور وہ جو ہے نا ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے کہ کون قرآن اور سنت پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح بیان کرتے تھے اور مشرکوں کو شرک سے منع کرتے تھے تو وہ ان کو آگے سے ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، کبھی ٹاکرا بھی ہو جاتا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جادل کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم پھر ان کو سزا دو، فَعَاقِبُوا، تو اتنی سزا دینا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، بے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو یعنی کہ چھوڑ دو، معاف کر دو، لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر، سب سے اچھا بدلہ ہے اللہ کے پاس۔ واصبر، اللہ نے کہا کہ صبر کرو، اور پھر یہ بھی بتا دیا وما صبرک الا باللہ، اور صبر تم کیسے کر سکے ہو کیونکہ توفیق تو اللہ نے دینی ہے، ولا تحزن علیہم، اور اپنے نبی کو بھی کہہ دیا کہ ان پہ غم نہیں کھاؤ، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کے استہزاء کرنے کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور ان کا اعراض کرنے کی وجہ سے، ولا تک فی ضیق، اور آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، مما یمکرون، یہ جو مکر کرتے ہیں، یہ جو آپ کو انکار کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیوں کہ ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ، تقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ تو جس طرح جو بھی آدمی اللہ کی راہ میں تبلیغ کرے گا، ظاہری بات ہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لوگ اس کو بری بری باتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مبلغین کے لیے ادع الی سبیل ربک کا حکمت سے لے کر آخر تک یہ ہے کہ وہ تنگ دل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے تنگ نہیں ہونا، اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے۔ تو صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔